میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 355 356 357۔ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ تینوں روایتیں مل جائے گی۔ پہلی روایت سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن کے جس حصے پر استاد کی مار پڑتی ہے تو اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بدن کے جس حصے پر استاد کی مار پڑتی ہے تو اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ آخر میں ایک بات اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا ویڈیو کے آخر میں، ویڈیو انشاءاللہ آخر تک دیکھیں تاکہ وہ بات بھی آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے۔ دوسری روایت سنیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہونا۔ روایت سنیں، میدان محشر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ اس حالت میں تمام لوگوں سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ بہت سے حضرات اس کو اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہوگی، اونٹنی کی لگام ہوگی، اور جب دروازہ کھلے گا جنت کا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قدم پہلے جنت میں داخل ہوگا، پھر اونٹنی کی گردن داخل ہوگی، پھر حضرت بلال مکمل داخل ہوگے، پھر اونٹنی کا اگلا حصہ داخل ہوگا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طریقے سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سندوں سے ثابت ہو۔